کیا اندھے ہو کر گاڑی چلا رہے تھے مسٹر؟ آپ کو میری مانو نظر آئی؟ وہ غصے سے ناک کے نتنے پھلا کر بولی اور آگے بڑھ کر اس نے دکھی دل سے اپنی جان سے عزیز مانو کو اٹھا لیا جو اب زخمی ہو چکی تھی۔ بلی کا داہنا پاؤں گاڑی کے نیچے آ کر کچلا گیا تھا۔ اپنی پیاری مانو کی اس حشر کو دیکھ اس نے سامنے موجود اس شخص کو غصے سے دیکھا جس کی وجہ سے اس کی جان سے پیاری مانو کا یہ حال ہوا تھا۔ مسٹر، گاڑی کو کیا ایئرپلین سمجھ کر دوڑا رہے تھے جو تمہیں سامنے سے آتی میری مانو دکھائی نہ دی؟ اس نے سامنے کھڑی آدمی سے غصے سے پوچھا۔ میڈم، یہ سڑکیں گاڑی چلانے کے لیے ہی بنی ہوئی ہیں، نہ کہ جانوروں کے سیر سپاٹے کے لیے۔ اگر یہ بلی آپ کو اتنی ہی عزیز تھی تو اسے آپ اپنے گھر پر کسی پنجرے میں قید رکھتی نا، کیا ضرورت تھی باہر لانے کی؟ انہیں اس طرح آپ یوں سرے عام سڑکوں پر لا کر پبلک اور ہم جیسوں کو پریشان نہ تو کریں۔ حدید ملک نے اپنی آنکھوں سے چشمہ ہٹا کر ایک نظر اپنے ارد گرد کے ہجوم پر ڈالی جو اس لڑکی کی اس تماش بینی کی وجہ سے جمع ہو گئے تھے، اور پھر اپنے سامنے کھڑی اس چھوٹی لڑکی کو تندوری سے دیکھتے کہا اور بے نیازی سے واپس اپنی گاڑی کی طرف مڑ گیا۔ اس کے جواب پر وہ سلگ اٹھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھتا، دانیل نے اس آدمی کو پکارا۔ مسٹر، غلطی کر کے اسے ماننے کے بجائے الٹا آپ مجھے K2 کے پہاڑ جتنا ایٹیٹیوڈ دکھا رہے ہیں۔ اس کے پلٹنے پر اس نے سرخ چہرے سے کہا، اور اس سے پہلے کہ حدید ملک اسے کوئی جواب دے پاتا، روتے ہوئے اس نے جلدی سے سڑک پر پڑا پتھر اس کی طرف اچھالا جو سیدھا اس کے ماتھے پر لگتے ہی سرخ نشان چھوڑ گیا۔ اس کی حرکت پر وہ غصے سے کھولتا اس کی طرف بڑھا تھا جب بھیڑ میں موجود کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں موبائلز کو دیکھ اس نے لب بھینچ کر اس لڑکی کو شرربار نگاہوں سے دیکھا اور اپنی گاڑی میں بیٹھتے وہاں سے گاڑی بھگا لے گیا۔ حدید، یہ کیا ہوا تمہارے چہرے پر؟ وہ ابھی پٹی کروا کر اپنے آفس روم میں انٹر ہوا تھا جب اس کے دوست باسم نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ کچھ نہیں یار، بس راستے میں ایک پاگل ڈائن مل گئی جس نے میری یہ حالت کر دی۔ حدید روڈ پر ہوئی اس لڑکی کا سوچتے غصے سے دانت پیستے بولا۔ ابھی بھی اپنی وہ بے عزتی نہیں بھول پا رہا تھا جس کی وجہ سے اسے بھرے منچ میں شرمندگی اٹھانا پڑی، اور دل میں سوچتے کہا، احمق لڑکی، ایک بار مل جائے اسے بھی جان سے مار دوں گا۔ اپنے ماتھے پر ابھرا سرخ پھوڑا دیکھ وہ غصے سے بلبلایا۔ باسم، لگتا ہے اس پاگل ڈائن میں تم جیسے ڈریکولا کو نگلنے کی ہمت ہو گئی، تبھی تو تم اس کے ذرا سے کاٹنے پر ابھی تک غصے سے بلبلا رہے ہو۔ باسم نے اس کی حالت کا مزہ لیتے ہوئے کہا، جس پر حدید ملک کا دل کیا وہ اپنے اس دوست پلس کزن کی کرسی سمیت اٹھا کر آفس روم سے باہر پھینک دے۔ زیادہ بکواس نہ کرو، اگر کسی کام سے آئے ہو تو بتاؤ، ورنہ نکلو یہاں سے، مجھے ابھی بہت سے کام نمٹانے ہیں۔ وہ اس کی شریر نظروں اور جلی کٹی باتوں پر کڑتے ہوئے بولا۔ اس کے غصہ کرنے پر باسم ملک نے چہرے پر سنجیدگی کے تاثرات سجا لیے۔ اچھا یار، ناراض کیوں ہوتا ہے، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ اس کے سرخ چہرے کو دیکھ اس نے نرم لہجے میں کہا، واحد تم ہو جو مجھ سے اس طرح سے بات کر لیتے ہو، ورنہ اگر تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو میں اس مذاق پر اب تک اس کے چہرے کا حلیہ بگاڑ چکا ہوتا۔ حدید ملک نے خون آشام نظروں سے باسم کو گھورتے ہوئے کہا، چلو کافی منگواتا ہوں تمہارے لیے، پیو گے تو ذرا ریلیکس ہو جاؤ گے۔ ہاں، ساتھ میں ہلکا پھلکا ناشتہ بھی آرڈر کروا دو، صبح جلدی میں آفس سے نکلا تھا، ناشتہ تو کیا ہی نہیں میں نے۔ باسم کی بات پر حدید نے گہرا سانس بھر کر چہرے کے تاثرات کو نارمل کرتے ٹیبل پر پڑے اپنے لیپ ٹاپ کو کھول لیا۔ تھوڑی دیر میں آفس بوائے ان کے لیے کافی اور ناشتہ لے آیا۔ ان دونوں نے ہلکا پھلکا ناشتہ کیا اور باسم جس کام کے لیے آیا تھا وہ اس سے ڈسکس کرنے کے بعد اس کی رائے لے رہا اپنی آفس میں اٹھ کر چلا گیا جو اسی بلڈنگ میں سیکنڈ فلور پر تھا۔ مانو، جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ تم، پھر میں تمہارے لیے نئے کھلونے لا کر دوں گی۔ پلیز جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، تمہارا درد مجھے تکلیف پہنچا رہا ہے۔ اس نے بھوری آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو بھر کر اپنی مانو بلی کی پیٹھ کو سہلاتے نم لہجے میں کہا، مہارانی صاحبہ، اپنا یہ سوگ آخر آپ کب تک منانے کا ارادہ رکھتی ہیں؟ اب اس بلی کی وجہ سے اسکول بھی نہیں گئی ہو تم آج۔ ہم چھٹی کرنے کے لیے اگر کہہ دیں تو مہارانی کے سر میں پانی پڑ جاتا ہے۔ اب اٹھو اور جا کر کچن میں جو برتنوں کا ڈھیر پڑا ہے اسے صاف کرو۔ تمہارا باپ مجھے آ کر تنخواہیں نہیں دیتا جو تمہیں ہم بیٹھ کر کھلائیں۔ پہلی بات ماریہ بیگم نے بڑے احترام میں کہی، جبکہ دوسری باتیں انہوں نے ناک چڑھا کر کہی تھی اس سے۔
دانیل نے اس عورت کی طرف دیکھا جو رشتے میں اس کی خالہ لگتی تھی، مگر خالہ ہونے کا حق اس عورت نے کبھی اس کو دیا ہی نہیں۔ میری مانو کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا خالہ، اس نے بھوری آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو بھر کر کہا۔ ایکسیڈنٹ اس بلی کا ہوا ہے، تمہارا تو نہیں، جاؤ جا کر کام پر دھیان دو، ماریا بیگم نے اس کی گود میں بیٹھی بلی کو ناگواری سے دیکھتے کہا، جس پر وہ اپنے گالوں پر نمکین پانی کو رگڑ کر صاف کرتے ہوئے وہاں سے اٹھی اور کچن میں برتن دھونے چلی گئی۔ برتن دھو کر جب وہ فری ہوئی تو ماریا بیگم نے اسے سانس بھی نہ لینے دی اور کپڑوں کی مشین لگوا دی۔ کپڑے دھونے کے بعد جب وہ فری ہوئی تو گھڑی پر اس نے وقت دیکھا جہاں شام 5:30 بج رہے تھے۔ دن بھر کپڑے دھونے کی وجہ سے اب تھکاوٹ سے اس کی حالت بری ہو رہی تھی۔ اسے شدید بھوک لگ رہی تھی اور بھوک کی وجہ سے اس کے پیٹ میں چوہوں نے مٹر گشت کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس نے تھکن سے گہرا سانس بھرا اور کچن کی طرف چل دی۔ کچن کے پاس پہنچ کر اسے کچن سے بریانی کی خوشبو آئی جس نے اس کی بھوک کو بڑھا دیا۔ اس نے دل میں شکر ادا کیا کہ اس کی خالہ نے شام کا کھانا اس کے ذمہ نہیں چھوڑا۔ شاید اس کا احساس کر کے آج ماریا بیگم نے شام کا کھانا خود ہی بنا لیا تھا، ورنہ شام اور دوپہر کا کھانا اس کے ذمہ ہوتا تھا۔ کچن میں آئی تو ماریا بیگم کچن کے سائڈ پر پڑے 4 کرسیوں پر مشتمل چھوٹے سے ڈائننگ ٹیبل کی ایک کرسی پر بیٹھی ہوئی بریانی سے نمرد آزما ہو رہی تھی۔ خالہ، سارے کپڑے دھل گئے ہیں اور کپڑے بھی تار پر ڈال دیے ہیں، اور جو سوکھ گئے ہیں وہ نیچے اتارا ہے۔ اس نے انگلیوں کو باہم ملاتے ٹھہر ٹھہر کر تفصیل سے بتایا۔ اچھا ٹھیک ہے، بھوک لگی ہے تو کھانا بن گیا ہے، کھا لو، اور کھانے کے بعد کچن کو اچھی طرح صاف کر دینا۔ ماریا بیگم نے بریانی کی خالی پلیٹ کو سنک میں رکھتے ہوئے کہا، جس پر اس نے محض اثبات میں سر ہلایا۔ ماریا بیگم کے جانے کے بعد اس نے کچن کے پھیلاوے کو تھکن زدہ نظروں سے دیکھا اور بسم اللہ پڑھتے اس نے پہلے پیٹ پوجا کرنے کا سوچا اور پھر کھانا کھانے کے بعد وہ کچن کو صاف کر کے کچن کی بتی بجھا کر تھکن سے چور اپنے وجود کو لیے چھت پر بنے اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلی گئی۔ اس نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا اور ٹوٹے ہوئے بیڈ کو دکھی نظروں سے دیکھا۔ کاش کبھی میرا بھی بیڈ میرا لوگوں کی طرح ہوتا۔ اس نے اپنی خالہ کی بیٹی کے کمرے میں رکھے بیڈ کا سوچا اور حسرت سے ٹھنڈی آہ بھرتے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اسے تھوڑی دیر ہوئی تھی جب اس کے کمرے کا دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا تھا۔ وہ نیند میں اس وقت جھول رہی تھی، پوچھنا یاد بھول گئی کہ دروازے پر کون ہے۔ نیند میں جھولتے وہ بنا دوپٹے کے دروازے کے پاس آئی اور پھر اس نے یہ سوچ کر دروازے کو کھول دیا کہ شاید ماریا بیگم کو اس سے کوئی کام ہو، مگر جب اس نے دروازہ کھولا تو اس کے سامنے ماریا بیگم کا بیٹا یاسر کھڑا تھا۔ اس کو دیکھ دانین کے 14 طبق روشن ہوئے۔ اس نے بھاگ کر بیڈ پر اپنا دوپٹہ اٹھایا جب تک وہ اس کے کمرے میں آ چکا تھا۔ اس نے سرسیمگی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا جو دانتوں کو خباثت سے نکالے اسی کو ہی دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ تم یہاں؟ تم تو کراچی گئے ہوئے تھے۔ اپنے دوپٹے کو خود پر اچھی طرح پھیلا کر اس نے اس کی غیر متوقع آمد پر قدرے حیران ہو کر پوچھا۔ ہاں، میں اتنا حیران کیوں رہی ہوں؟ تم سے ملنے آیا تھا، اس نے اپنے چہرے پر ہلکی سی شیطانی مسکراہٹ سجائے کہا، مگر مجھے تم سے ملنے کا کوئی شوق نہیں، اور جاؤ یہاں سے، اس نے نخوت سے کہہ کر اپنے کمرے میں اس کی موجودگی پر ناگواری سے کہا۔ اگر نہ جاؤں تو؟ جانتی ہو نا پچھلی دفعہ کیا کیا تھا میں نے تمہارا، وہ اس کی طرف بڑھتے بولا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہی دانین کو اپنی پچھلی ملاقات یاد آ گئی جب اس کی پلیٹ میں کھانا ڈالتے اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا تو اس نے درستگی سے اپنا ہاتھ چھڑوا کر اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا تھا۔ اپنی وہ بے عزتی میں بھولا نہیں ہوں ابھی تک، یاسر نے آنکھوں میں شرارے لیے کہا اور غلط ارادوں سے اس کی طرف بڑھا۔ اس کی اپنی طرف بڑھتے قدموں پر دانین خوف زدہ ہوئی اور بچاؤ کے لیے ادھر ادھر دیکھا۔ اس کی نظر بیڈ پر پڑی بریانی کی پلیٹ پر جا ٹھہری جو وہ اپنے لیے لے کر آئی تھی کہ جب رات کو بھوک لگے گی تو اٹھ کر کھا لے گی، کیونکہ اس کو بھوک بہت لگتی تھی۔ اس نے جلدی سے پلیٹ اٹھائی اور اس کے منہ کی طرف اچھال دی۔ بریانی کی پلیٹ سیدھا اس کے منہ پر لگی تھی جس پر اس کی آنکھوں میں مرچیں چلی گئیں۔ اس سے پہلے کہ وہ چیختے ہوئے غصے سے اس کی طرف بڑھتا وہ اسے دھکا دے کر کمرے سے باہر نکل گئی اور تیز تیز سیڑھیوں سے اترتی اپنی خالہ کے کمرے کے دروازے کے باہر آ کر بیٹھ گئی۔ اپنی عزت بچ جانے پر وہ خوف سے منہ پر ہاتھ رکھے بے آواز رونے لگی۔ دوسری طرف یاسر جو گھر والوں سے جھوٹ بول کر اپنے آفس کے کسی کام کا بہانہ بنا کر کراچی جانے کا کہہ کر پچھلے 2 دن سے گھر نہیں آیا تھا، اس وجہ سے کہ وہ دانین سے اپنا تھپڑ کا بدلہ لے کر اس کا غرور خاک میں ملا کر اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا، اب ہاتھ آئی مچھلی کے نکل جانے سے سخت تاؤ کھا رہا تھا۔
وہ دبے پاؤں بغیر آواز پیدا کیے سیڑھیوں سے اتر کر نیچے آیا تو دیکھا کہ وہ اس کی ماں کے کمرے کے دروازے کے ساتھ چمٹی سکڑی سمٹی بیٹھی اس کی آہٹ پر ہراساں نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے غصے سے ہاتھ کا مکہ بنا کر دیوار پر مارا۔ یاسر نے اس کی اسمارٹنیس پر دانت پیسے اور وانٹ کرتی نظروں سے اسے دیکھا کہ وہ موقع ملنے پر اس سے اپنی اس بار کا بدلہ ضرور لے گا، اور وہ جو اب اس کی ماں کا سہارا لے کر اس کی آنکھوں میں بے خوفی سے دیکھتی اسے چیلنج کر رہی تھی کہ اگر میرا کچھ بگاڑ سکتے ہو تو بگاڑ لو۔ وہ اب کچھ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اگر وہ اس کی طرف بڑھتا تو وہ شور مچا دیتی جس پر اس کی ماں نے اٹھ جانا تھا۔ اسی لیے وہ اسے شرر بار نگاہوں سے اس کی بے خوف آنکھوں میں دیکھتے ہوئے غصے سے کھولتا سیڑھیوں کے ساتھ بنے اپنے کمرے میں گھس گیا، کیونکہ ستالہ ہو کر کبھی عافیہ بیگم نے اسے ستیلے پن کا احساس نہیں ہونے دیا تھا۔ اس کی سگی ماں تو اس کی پیدائش کے فوراً بعد وفات پا گئی تھی اور وہ چھوٹا تھا۔ اس کی دیکھ بھال کے لیے اس کے بابا نے دوسری شادی کر لی۔ عافیہ بیگم نیک خاتون نکلی اور انہوں نے اس کی اپنا سگا بیٹا سمجھ کر اس کی پرورش کی تھی۔ وہ بے حد ان کا مشکور تھا، ورنہ تو اس نے اپنے باپ کے جانے کے بعد اپنے سگے رشتوں کو رنگ بدلتے دیکھا تھا کہ وہ کیسے اس کے باپ کے مرنے کے بعد اس کی دولت کو ہتھیانے کے چکروں میں تھے۔ اسی لیے تو اس نے اپنی پڑھائی کے دوران ہی اپنے باپ کے کاروبار کی بھاگ دوڑ سنبھال لیا۔ حدید، یہ تمہارے سر پر کیا ہوا؟ عافیہ بیگم نے اپنے لاڈلے کے سر پر بندی پٹی دیکھ کر پریشانی سے پوچھا۔ مما، آج صبح ہی میں ایک پاگل سے ٹکرا گیا تھا، اسی کی بدولت یہ زخم ملا ہے، اس نے جل کر کہا۔ عافیہ بیگم نے شرارت سے کہا، اگر وہ کوئی پاگل لڑکی تھی تو میرے لیے تو یہ بہت خوشی کی بات ہے۔ اللہ کرے تمہاری اس سے دوبارہ ملاقات ہو جائے اور وہ تمہیں سیدھا کر دے۔ حدیث ملک نے گھور کر اپنی والدہ کو دیکھا۔ مما، ایسی دعا تو نہ کریں، تیکھی چھری تھی وہ، ایک پالتو جانور کے لیے اس نے میرے سر پر پتھر مار دیا۔ وہ ان کے خوش ہونے پر جل کر بولی، مانتی ہوں اس لڑکی کی غلطی تھی، اسے تمہیں پتھر نہیں مارنا چاہیے تھا، مگر بیٹا یہاں بات پالتو جانور کی نہیں تھی، بات اس جانور سے انسیت کی تھی۔ اس لڑکی کو اس بلی سے انسیت ہوگی، اسی لیے جذبات میں آ کر اس نے تمہیں مار دیا۔ تم نے بھی غلط کیا، اپنی غلطی نہیں مانی نا، اگر مان لیتے تو اتنی نوبت ہی نہ آتی۔ عافیہ بیگم کے سمجھانے پر وہ یہ سوچ رہا تھا کہ ان کی باتوں پر دھیان دے یا نہیں، مگر خاموش ضرور ہو گیا تھا، کیونکہ اس نے کبھی اپنی ماں کے سامنے زیادہ بحث نہیں کی تھی۔ اسے اپنی ماں سے بے حد محبت تھی، اور اب تو ابراہیم ملک کے جانے کے بعد اس کی اپنی ماں کے لیے محبت اور بھی بڑھ گئی تھی۔ وہی اس کا اکلوتا رشتہ تھی جنہیں وہ اپنی ذات سے بھی بڑھ کر چاہتا تھا۔ دانین کو اسکول جاتے آج دوسرا دن تھا۔ آج اسکول میں صبح سے بھاگ دوڑ تھی، شاید کسی مہمان خصوصی کی آمد تھی اسکول میں، جو اسکول کی صفائی ستھرائی پر زور دیا جا رہا تھا۔ اپنی دوستوں سے اسے سننے کو ملا کہ کسی کمپنی کے سربراہ نے اس اسکول میں فنڈنگ دینے کے لیے وزٹ کرنا ہے۔ وہ ہر سال اس دن وزٹ کرنے آتے ہیں، سو یہ سب تیاریاں مہمان خصوصی کی آمد پر ہو رہی تھیں۔ اتنے میں تیسرے پیریڈ کی بیل بجی اور ٹیچر نور کلاس میں داخل ہوئی۔ وہ لیکچر ڈیلیور کر رہی تھی جب 7 والی کلاس کی ٹیچر نے مس نور کو آفس میں آنے کا کہہ کر چلی گئی۔ ٹیچر نور نے دانین کو کہا کہ وہ بچوں سے ہوم ورک کی کاپیاں جمع کر کے آفس میں ہی لے آئے، اور وہ خود کلاس روم سے باہر نکل گئی۔ وہ آفس میں اجازت لیتی آئی اور کاپیاں آفس کے کونے میں ٹیبل پر رکھ دی۔ ٹیچر نور نے اسے اشارے سے وہیں پر روک لیا۔ اسکول کا وزٹ کرنے والے آئے مہمان خصوصی کی اس کی پشت تھی، اور وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ مہمان کوئی اور نہیں بلکہ ملک حدید تھا، جس کی وجہ اس کے 2 دن پہلے بری طرح جھڑپ ہوئی تھی۔ اس کے برعکس وہ جو بیزاری سے وہاں موجود تمام ٹیچر سے مل رہا تھا، تب اس کی نگاہ میٹرک کلاس کی ایک لڑکی پر اٹکی تو اپنی جگہ پر پتھر ہوا، کیونکہ وہ اسے دیکھتے ہی پہچان گیا تھا کہ یہ وہی لڑکی تھی جس نے 2 دن پہلے اس کے ماتھے پر زخم کا داغ دیا۔ دونوں کی نظریں جب ایک دوسرے سے ٹکرائیں تو دانین نے اپنی اسکول ٹیچرز کی موجودگی سے کچھ خوفزدہ سی ہو کر اپنی نگاہوں کو جھکا لیا۔ وہ گہرا مسکرایا تھا اور چلتا ہوا اس کے پاس آ کر رک گیا۔ یہ لڑکی آپ کے اسکول میں پڑھتی ہے؟ اس نے پرنسپل کی طرف مڑ کر پوچھا۔ جی سر، یہ ہمارے اسکول کی سب سے ہونہار اسٹوڈنٹ ہے، پرنسپل نے دانین کو دیکھتے ہوئے فخریہ لہجے میں کہا۔ وہ ان کے لہجے میں فخر کو محسوس کر کے طنزیہ مسکرا دیا، اور جب بولا تو پرنسپل کے چہرے سے مسکراہٹ چھین چکا تھا۔ اسے تھوڑا تمیز سکھائیے، 2 دن پہلے میں اسے بیچ سڑک پر غنڈہ گردی کرتے ہوئے دیکھ چکا ہوں، اس نے زہر بھرے لہجے میں کہا اور پرنسپل کی طرف مڑا۔ اب میں چلتا ہوں، میرا سیکرٹری اسکول کے اکاؤنٹ میں فنڈنگ کی رقم ٹرانسفر کر دے گا۔ وہ پرنسپل سے
الوداعی کلمات کہنے کے بعد ایک کرخت نظر اس پر ڈالتا آفس روم سے باہر نکل گیا، جبکہ پیچھے وہ دانین کو پرنسپل کے رحم و کرم پر چھوڑتے ہوئے ذرا ترس بھی نہ کھایا۔ پرنسپل نے اس کے جانے کے بعد دانین کی وہ کلاس لی کہ وہ اسکول سے چھٹی کے بعد پورا راستہ آنسو بہاتے اپنے گھر آئی۔ اپنا واحد سہارا مانو کو گلے سے لگا کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی کہ اس دنیا میں کیا اس کا ایسا کوئی نہیں ہے جو اسے 2 گھڑی پیار دے سکے۔ مانو، میں بدقسمت ہوں، مما بھی چھوڑ کر چلی گئی مجھے۔ آئی ہیٹ ہر۔ میں مما کو اس زیادتی کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گی، انہوں نے بھی میری ذرا پرواہ نہیں کی۔ اس نے گالوں پر آئے موٹے موٹے آنسو پوچھتے بھرائی آواز میں کہا اور یوں ہی روتے ہوئے وہیں پر سو گئی۔ دانین کی پیدائش کے بعد اس کے باپ اور ماں کے جھگڑے شدت اختیار کر گئے۔ ان کے جھگڑوں کی سب سے بڑی وجہ زبیر کا غیر عورتوں کی طرف جھکاؤ تھا اور گھر پر خرچ نہ دینا۔ اسی بات پر وہ دن رات لڑتی اور گھر کا خرچ پورا کرنے کا کہتی، مگر وہ گھر کا خرچ گھر کی عورت کو دینے کے بجائے باہر کی عورتوں پر اپنی آمدنی لٹا دیا کرتا تھا۔ زبیر احمد کی جب عافیہ بیگم سے نہ بن پاتی تو اس نے عافیہ بیگم کو طلاق دے کر دوسری شادی کر لی۔ عافیہ بیگم کا دکھ تازہ تھا۔ وہ 2 سال کی دانین کو گود میں لیے روتی دھوتی مائکے کی دہلیز پر واپس آ گئی۔ گھر والوں نے ان کی زبردستی شادی ابراہیم ملک سے کروا دی، مگر اس کی ساس نے شرط رکھی کہ دانین کی حقیقت ابراہیم سے چھپائی جائے۔ گھر والے مان گئے، لیکن عافیہ نے انکار کیا۔ وہ اپنی بیٹی کو دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تب اس کی بڑی بہن ماریہ نے بیٹی کی ذمہ داری اٹھانے کا وعدہ کیا۔ دباؤ کے آگے جھک کر عافیہ نے شادی تو کر لی، مگر دانین سے غافل نہ رہی۔ وہ اکثر شوہر سے چھپ کر بیٹی سے ملنے جاتی تھی۔ جب ساس کو پتہ چلا تو اس نے دھمکی دی کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو وہ عافیہ کو گھر سے نکال دے گی۔ ساتھ ہی ماریہ بیگم کو ڈھیر سارے پیسے دے کر حکم دیا کہ وہ شہر چھوڑ دیں۔ ماریہ لالچ میں آ کر رشتہ بھلا بیٹھی اور دانین کو لیے شہر چھوڑ گئی۔ عافیہ نے کئی بار ابراہیم کو سچ بتانے کی کوشش کی، مگر اس کے غصے سے ڈر جاتی تھی۔ پھر ابراہیم کاروباری سلسلے میں دبئی چلا گیا۔ ابراہیم کی وفات کے بعد عافیہ نے حدید سے خواہش کی کہ وہ وطن واپس جانا چاہتی ہیں۔ ان کا دل اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے دن رات تڑپتا رہتا ہے۔ یوں اپنی ماں کی خواہش کو پورا کرنے میں حدید کو 1 سال لگ گیا۔ اس نے پاکستان میں اپنا بزنس سیٹ کیا اور آخرکار عافیہ بیگم نے پورے 15 سال بعد پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھا۔ وہ اپنی بیٹی سے ملنے کی خواہش لیے پاکستان چلی آئیں اور سب سے پہلے مائکے ماریہ بیگم کے بارے میں پوچھنے گئیں۔ اتفاق سے اس دن ماریہ بیگم بھی وہیں پر موجود تھی۔ ماریہ بیگم سے جب انہوں نے اپنی بیٹی سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تو ماریہ بیگم نے ہنستے ہوئے کہا، کون سی ماں ملنا چاہتی ہے دانین سے، وہ جو دوسری شادی کی چاہ میں اپنی بیٹی کو بھول گئی؟ ماریہ بیگم کی باتوں نے عافیہ بیگم کے دل کو چیر دیا، اور جب دانین کے منہ سے اپنے لیے نفرت کے الفاظ سنے تو وہ دکھی دل سے واپس آ گئی، مگر کوشش کرتی کہ ہر مہینے ماریہ بیگم کے ہاتھوں وہ دانین کے لیے کچھ رقم بھیج دیا کرے تاکہ وہ اپنی ضرورتوں کو پورا کر سکے۔ اور وہ جو خرچ بھیجتی تھیں اس پر ماریہ بیگم اپنا حق سمجھتے دانین کو چھوڑ کر اپنے بچوں پر لٹا دیا کرتی تھی، کیونکہ ان کے خیال میں اتنے سالوں سے وہ اس لڑکی کو پال رہی تھیں، اب دانین کے لیے بھیجے ہوئے پیسوں پر ان کا اتنا حق تو بنتا تھا۔ دانین اس سب سے بے نیاز قسمہ پرسی میں اپنے دن گزار رہی تھی۔ وہ جب اپنی خالہ کو اپنی بیٹی کے لاڈ اٹھاتے دیکھتی تو اسے بے اختیار مرہا پر رشک آتا، اور جب خود کی طرف دیکھتی تو احساس کمتری کا شکار ہو جایا کرتی تھی۔ ماریہ بیگم نے اس کے دل و دماغ میں اپنی باتوں سے اتنا زہر بھر دیا تھا کہ وہ عافیہ بیگم کی کسی بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہ تھی، اور عافیہ بیگم کی طرف سے بے نیاز ہو کر وہ ان کے سامنے ان سے اپنی نفرت کا اظہار برملا کیا کرتی تھی۔ اسکول سے چھٹی کے وقت جب وہ اسکول کے مین گیٹ سے باہر نکلی تو اس کی نظر گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے یاسر پر پڑی، جو چہرے پر مکروہ مسکراہٹ سجائے اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے غصے سے پیر پٹک کر اس کے پاس سے گزر جانا چاہا، جب وہ اس کے بازو کو تھام کر بولا، مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہیں یہاں لینے آنے کا، تمہاری ماں کے مرنے کی خبر آئی ہے، سب وہیں پر موجود ہیں، گھر میں کوئی نہیں ہے۔ یاسر نے اس کی بھوری آنکھوں میں دیکھ کر سرد پن سے کہا اور اس کی کلائی کو چھوڑ دیا۔ کیا بکواس کر رہے ہیں آپ؟ وہ غصے سے غرائی۔ مانا کہ وہ عافیہ بیگم کو پسند نہیں کرتی، مگر اس نے کبھی یہ بھی نہیں چاہتا کہ وہ مر جائیں۔ اس کی آنکھوں میں جانے کیوں آنسو ابلنے لگے۔ جانا ہے تو بتا دو ورنہ میں تو جا رہا ہوں، اس نے لاپرواہی سے کہہ کر گاڑی کا دروازہ کھولا اور ایک نظر اس پر ڈال کر بیٹھ گیا۔
اس سے پہلے کہ وہ گاڑی سٹارٹ کر کے وہاں سے بھگا لے جاتا، اس کی گاڑی کا شیشہ بجا کر دانین نے کہا، مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ اس نے مدھم لہجے میں کہا اور گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ گاڑی انجانے راستوں پر دوڑ رہی تھی۔ وہ یاسر سے ڈرتی بھی تھی کیونکہ وہ اس کی نیت کو بھی جانتی تھی، مگر اپنی ماں کی موت کی خبر نے اسے اس وقت سب کچھ بھلا دیا۔ وہ بس جلدی سے اپنی ماں کے پاس پہنچ جانا چاہتی تھی، مگر فاصلہ کٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ کہیں پڑھا تھا، وہ اولاد بدقسمت ہوتی ہے جو اپنے ماں باپ کے آخری لمحات میں بھی شامل نہ ہو سکے۔ وہ پہلے ہی بدقسمت تھی، اگر وہ اپنی ماں کو آخری بار دیکھنے سے محروم رہ جاتی تو اس سے بدقسمت اس دنیا میں کوئی اور نہ ہوتا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے روتی جا رہی تھی۔ یاسر نے اس کی ہچکیوں بھرنے والے وجود کو معائنہ خیزی سے دیکھا۔ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا۔ وہ اسے آج اپنے دوست کے فلیٹ میں لے کر جا رہا تھا تاکہ اپنے تھپڑ اور اس دن کی ہار کا بدلہ لے سکے۔ آج وہ اسے کسی طور نہیں چھوڑے گا، کسی طور اس پر رحم نہیں کھائے گا۔ گاڑی ایک بلڈنگ کے پاس رکی اور اس نے دانین کو گاڑی سے نیچے اترنے کو کہا۔ لفٹ پر چڑھتے ہوئے یاسر نے 5th فلور والے بٹن کو دبایا۔ دانین نے اس سب سے انجان، بس اپنے غم میں کھوئی ہوئی اس کے چہرے پر پھیلی مکروہ مسکراہٹ پر غور کرنا شاید بھول چکی تھی۔ 5th فلور پر آتے ہی لفٹ کا دروازہ کھلا اور دانین اس کے پیچھے باہر نکلی۔ خاموش راہداریوں سے گزرتے ہوئے اچانک اسے گڑبڑ کا احساس ہوا، مگر وہ جان بوجھ کر ان چیزوں کو نظر انداز کر گئی۔ بھلا یاسر اس کی ماں کے بارے میں اتنا بڑا جھوٹ بول سکتا ہے کیا؟ اس نے گہرا سانس بھرا، خود کو پرسکون کیا اور اس کے پیچھے چلتی رہی۔ راہداری کے سب سے آخر میں ایک کونے میں وہ فلیٹ تھا جہاں وہ اسے لے آیا تھا۔ جب اس نے فلیٹ کا دروازہ کھولا تو دانین نے اپنے دل میں پل رہے خدشات کی تصدیق کر لی۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے اس کی پہنچ سے فرار ہوتی، یاسر نے اس کے بالوں سے دبوچ کر اسے فلیٹ کے اندر دھکیلا۔ کیا سمجھتی ہو مجھ سے بچ جاؤ گی؟ وہ غصے میں بولا۔ آج تمہیں یوں رسوا کروں گا کہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گی۔ اس نے سرحد سے قریب آ کر اسے بازوؤں سے جکڑ لیا اور غرا کر کہا۔ دانین بولی، تھوک دوں تم پر، تم جیسے کمینے شیطان کے منہ پر جس کو اپنے گھر کی عورت کی عزت کرنا نہیں آتا۔ اپنی عزت کو محفوظ رکھنے کے بجائے وہ خود ہی اپنی عزت کو توڑ توڑ کر دینے کے درپے ہے، اس نے نفرت سے کہا اور اس کے منہ پر تھوک پھینکا۔ یاسر نے ایک زناٹے دار تھپڑ مارا جس پر وہ لہرا کر فرش پر گری۔ یاسر کے مردانہ انگلیوں کے نشانات اس کے چہرے پر سب تھے۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھتے اپنی جگہ سے ذرا سی اٹھ کر سراسیمگی نظروں سے اس کی طرف دیکھ بیٹھی۔ دور رہو مجھ سے، اس نے بڑھتے اس کے ناپاک قدموں کو دیکھتے خوف سے لرزتے ہوئے کہا۔ یاسر نے اس کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے کہ وہ قریب آ پاتا، دانین نے اس کی ٹانگ پکڑ کر تیزی سے اپنی قوت سے اسے گرا دیا۔ اٹھا کر دوڑتے ہوئے ٹیبل پر رکھی سجاوٹ کی پتھر کی چیزیں اس کے اوپر پھینک دی اور فلیٹ کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ یاسر چیخ کر بولا، رک، تجھے تو آج بتاتا ہوں میں، آج مجھے اپنے مقصد میں کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ غصے سے چلایا اور اس کے پیچھے بھاگا۔ دانین راہداریوں سے گزرتے فلیٹ کے بند دروازوں کو دیکھ مسلسل دعائیں کر رہی تھی کہ اللہ کرے کوئی فلیٹ کھلا ہو اور وہ اس میں گھس کر اس شیطان سے اپنی عزت کو بچا لے۔ بالآخر اسے ایک فلیٹ کا دروازہ کھلا ہوا دکھائی دیا اور وہ بنا ادھر ادھر دیکھے فلیٹ میں گھس گئی۔ یاسر جو اسے چند قدم دور تھا اسے فلیٹ کے اندر جاتا دیکھ چکا تھا۔ ایک بار پھر اس کے ہاتھ سے نکل جانے پر وہ غصے سے پیچ و تاب کھاتا تیزی سے اس فلیٹ کے دروازے تک آیا اور اندھا دھند دروازہ بجانے لگا۔ دروازے پر ہوتی دستک پر حدید ملک، جس نے کچھ دن پہلے اپنے فلیٹ میں آفس کا کچھ سامان رکھوایا تھا اور آج اس کا جائزہ لینے آیا تھا، چونک گیا۔ وہ سامان دیکھ رہا تھا جب اس نے غور کیا کہ کوئی اس کے فلیٹ کا دروازہ بری طرح پیٹ رہا ہے۔ وہ کمرے سے باہر نکلا تو سامنے وہی روڈ والی لڑکی آ کر اس کا راستہ روک کھڑی تھی۔ پلیز دروازہ مت کھولیے گا، باہر جو انسان کھڑا ہے وہ مجھے نقصان پہنچانا چاہتا ہے، مجھے بے آبرو کرنا چاہتا ہے، اس نے خوف سے کانپتے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ جو اسے یوں سامنے دیکھ کر کوئی سخت سنانے والا تھا، اس کے چہرے پر پڑے تھپڑ کے نشان کو دیکھتے ہی خاموش ہو گیا۔ تم یہیں رکو، میں دیکھتا ہوں۔ حدید ملک نے اتنا کہہ کر اس کے پاس سے گزرنا چاہا جب وہ بے اختیار اس کا بازو تھام گئی۔ پلیز مجھے ان کے حوالے مت کیجیے گا، میں وعدہ کرتی ہوں آپ کے سامنے دوبارہ کبھی نہیں آؤں گی، اور میں آپ سے اپنی اس دن کی غلطی کی بھی معافی مانگتی ہوں۔ اس نے روتے ہوئے اس بے رحم شخص کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے جس سے اسے رحم کی امید ہرگز نہ تھی۔ میرے کمرے میں چھپ جاؤ، میں اس شخص کو دیکھتا ہوں۔ حدید ملک نے اس کے معصوم چہرے کو دیکھا جو روئے سے سرخ پڑ چکا تھا، اور اس کی بھوری آنکھوں سے بہتا پانی جو کسی آبشار کی مانند اس کے گالوں پر بہہ رہا تھا۔
یک دم اس کا دل اس کے نین کٹورا آنکھوں میں ڈوب سا گیا۔ اس نے اس کی گرفت سے اپنا بازو چھڑوایا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا جسے کوئی نہ کوئی مسلسل پیٹ رہا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک 32 سالہ مرد کھڑا تھا۔ کیا ہے مسٹر، دروازہ کیوں بجا رہے ہو؟ حدیث ملک نے اپنے اصلی سخت لہجے میں پوچھا۔ اس کے لہجے کے سرد پن پر یاسر گڑبڑا سا گیا، مگر اندر موجود دانین کے بارے میں سوچتے ہوئے وہ مضبوط لہجے میں بولا، سر اندر میری کزن گئی ہے، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے لہجہ حد درجہ شائستہ رکھا۔ کون سی کزن؟ میں تمہاری کسی کزن کو نہیں جانتا، شرافت سے اپنا راستہ ناپ لو، ورنہ اگر میں نے اپنے گارڈز کو بلا لیا تو تمہاری خیر نہیں، حدیث ملک نے غصے سے کہا اور دروازہ بند کرنا چاہا۔ یاسر نے دروازے پر ہاتھ رکھ کر ضبط سے کہا، سر میں کہہ رہا ہوں نا میری کزن اندر ہے۔ اس نے اندر جانے کی کوشش کی تو حدیث ملک نے اس کے سینے پر دباؤ بڑھا کر دھکا دیا اور غرایا، تمہیں لگتا ہے میری ایک بار کی کہی ہوئی بات سمجھ نہیں آئی؟ میں اپنی بات کو بار بار دہرانے کا عادی نہیں ہوں۔ گارڈز! اس نے اونچی آواز میں اپنے گارڈز کو آواز دی جو اس کی آواز سن کر کچھ ہی پل میں اس کے پاس موجود تھے۔ اس شخص کو یہاں سے لے جاؤ، اور اگر نہ جائے تو گھسیٹ کر لے جاؤ، یہ مجھے یہاں نظر نہیں آنا چاہیے، اگر یہ مجھے دوبارہ نظر آیا تو تم سب کی خیر نہیں، اس نے غصے سے کہا اور ایک ناگوار نظر اس پر ڈالتے ہوئے واپس اپنے فلیٹ میں آ گیا۔ باہر نکل آؤ۔ تھوڑی دیر بعد جب دروازے کے پاس سے اسے کسی شور کی آواز سنائی نہ دی تو اس نے دانین کو آواز دی۔ دانین اس کمرے سے باہر آئی اور اسے صوفے پر بیٹھے پایا۔ بیٹھو ادھر۔ اس نے سامنے کھڑی دانین کو اپنے سامنے پڑے صوفے پر بیٹھ جانے کا کہا۔ اب کی بار اس کے لہجے میں پہلے کی نسبت نرمی تھی۔ اس کے نرم لہجے پر وہ ہتھیلی کی پشت سے اپنے گالوں کی نمی کو صاف کرتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئی۔ شکریہ آپ کا، اس نے مجھے اس شخص سے بچایا۔ اس نے مدھم لہجے میں سامنے بیٹھے شخص کا شکریہ ادا کیا۔ کون تھا اور کیوں پیچھا کر رہا تھا وہ تمہارا؟ شکل سے تو شریف لگا مجھے، مگر حرکتیں اس کی آوارہ کتوں جیسی تھی۔ اس نے صوفے کی پشت پر ٹیک لگا کر کہا، جی وہ میرے کزن ہے، خالہ کے بیٹے، مجھ پر غلط نگاہ رکھتے ہیں، جانے کتنی بار میں خود کو یاسر بھائی کے ناپاک ارادوں سے بچا چکی ہوں، مگر آج تو انہوں نے حد ہی کر دی، مجھے جانے پتہ نہیں کس فلیٹ میں لے جا رہے تھے وہاں پر۔ اتنا کہہ کر وہ اپنی بے بسی پر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ رو نہیں، چلو تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں، اس نے نرم لہجے میں کہا۔ جانے کیوں سامنے بیٹھی لڑکی کا رونا اسے تکلیف پہنچا رہا تھا، جس پر وہ خود کو سنبھالتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ جب گھر آئی تو گھر میں ایک تماشا لگا ہوا تھا۔ ماریہ بیگم نے چلا چلا کر پورے محلے والوں کو اکٹھا کر لیا اور سب کو یہی کہہ رہی تھی کہ ان کی بھانجی جس کو انہوں نے پال پوس کر بڑا کیا وہ منہ پر کالک مل کر اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ ماریہ بیگم منہ پر ہاتھ رکھتی محلے والوں کو دکھانے کے لیے دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی تاکہ محلے میں ان کی عزت باقی رہ جائے، کیونکہ جب سے یاسر نے انہیں بتایا تھا کہ وہ اپنے کسی آشنا کے ساتھ بھاگ گئی ہے تب سے ان کا خون کھول رہا تھا۔ وہ یہی ڈرامہ کر رہی تھی جب ان کے گھر کے دروازے کے سامنے ایک بڑی سی گاڑی آ کر رکی۔ وہ اپنا رونا بھلا کر اس شاندار گاڑی کو دیکھنے لگی۔ اس میں سے ایک نوجوان مرد باہر نکلا اور ساتھ میں اپنی بھانجی کو دیکھ کر ان کا دل جل کر خاک ہوا۔ ایسا لڑکا تو وہ اپنی بیٹی میرا کے لیے چاہتی تھی، اس کمبخت کو کیسے مل گیا؟ خالہ! وہ ماریہ بیگم کو دیکھ کر بھاگ کر ان کے پاس آئی تھی۔ جب اس سے پہلے کہ وہ ماریہ بیگم کے سینے سے لگتی، ماریہ بیگم نے کھینچ کر اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ اپنے عاشق کے ساتھ منہ کالا کر کے اب تم ادھر کیا لینے آئی ہو؟ ماریہ بیگم نے نفرت سے دانین کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اور لڑکے، تمہیں ذرا شرم نہیں آئی؟ محبت کے نام پر پہلے تم جیسے امیر لوگ معصوم لڑکیوں کو پھنساتے ہیں اور جب دل بھر جائے تو ان لڑکیوں کو ماں باپ کی دہلیز پر چھوڑ جاتے ہو۔ ماریہ بیگم نے روتے ہوئے حدیث ملک کو سنانے کے ساتھ ساتھ محلے والوں کو بھی اپنا دکھ سنایا۔ دیکھیں میری بات سنیں، آپ کو کوئی بھی اس کی لگتی ہے، مگر آنٹی ایسا کچھ نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہی ہیں۔ اس لڑکی کو میں نہیں جانتا، میں نے بس اس کی مدد کی ہے۔ آپ کا بیٹا اس لڑکی کو پریشان کر رہا تھا، اس پر اپنی گندی نگاہ رکھے ہوئے تھا۔ حدیث نے اس پاگل عورت کو سمجھانا چاہا جس پر وہ اس لڑکے کا اپنے بیٹے پر الزام لگانے پر غصے سے کھولتے ہوئے بولی، زبان سنبھال کر بات کرو، میرا بیٹا ایسا نہیں ہے، میرا بیٹا تو بہت شریف ہے، دانین کو اپنی بہن سمجھتا ہے، اگر ایسا ویسا کچھ ہوتا تو وہ مجھے بتاتا، میں خود اس کی شادی کروا دیتی، مگر تم دونوں منہ کالا کر کے اب میرے بچے پر اپنا گناہ تھوپ رہے ہو۔ ماریہ بیگم نے نفرت سے کرتے ہوئے کہا، لڑکی اب تمہاری میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں، اتنے سالوں سے کیا میں تمہیں اسی لیے پال رہی تھی کہ تو بڑی ہو کر مجھے یہ سزا دے، میرے اکلوتے بیٹے پر تو الزام لگائے۔ ماریہ بیگم نے اس کی بازو تھام کر اسے گھر کی دہلیز کے پار دھکیلتے ہوئے دھکا دے دیا۔
خالہ میری بات سنیں۔ کوئی بات نہیں سننی مجھے تمہاری، اپنی منحوس شکل لے کر اس لڑکے کے ساتھ اب دفع ہو جا، ماریہ بیگم نے نفرت سے کہا۔ تھوڑی دیر پہلے جو اس لڑکے کو دیکھ کر انہوں نے اسے اپنی بیٹی میرا کے لیے پسند کیا تھا، وہ پسندیدگی اپنے بیٹے پر الزام لگانے پر نفرت میں بدل گئی تھی، اور دانین کو نکال کر وہ مزے سے اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئیں۔ دانین کافی دیر تک دروازے سے لگی دروازہ کھلنے کا انتظار کرتی رہی، یہ سوچ کر کہ اس کی خالہ غصے میں ہے، ترس کھا کر دروازہ کھول دیں گی، مگر انہوں نے دروازہ نہ کھولنا تھا، نہ ہی کھولا۔ البتہ اس کے رونے پر اس کی مانوں کو ضرور اس پر ترس آ گیا تھا۔ جب وہ وہاں سے اٹھی تو اس کی مانوں لنگڑاتے ہوئے اس کے پیروں میں آ کر بیٹھ گئی۔ کہاں جاؤ گی تم؟ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اپنے گھر لے چلتا ہوں۔ حدید نے اس کو یوں بے سر و سامانی کی حالت میں چلتا دیکھ کر اپنے گھر چلنے کی پیشکش کی تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ فکر مت کرو، میری مما بھی گھر میں رہتی ہیں، میں تمہیں اپنی مما کے پاس ہی چھوڑوں گا۔ اس نے اس معصوم لڑکی کی آنکھوں میں پھیلی بے یقینی پر یقین دلاتے ہوئے کہا، جس پر وہ جانے کیوں اس کی بات مان کر مانوں کو اٹھائے اس کی گاڑی میں آ کر بیٹھ دی۔ وہ گھر پہنچے تو عافیہ بیگم کو دیکھ کر وہ اپنی جگہ پر رک گئی۔ اس نے بے یقینی سے حدید ملک کی طرف دیکھا۔ یہ وہ ہکلاتے ہوئے بولی، میری مما ہے۔ اس نے عافیہ بیگم کے گرد بازو پھیلاتے ہوئے اپنی ماں کا تعارف کروایا۔ عافیہ بیگم بھی دانین کی طرح برسوں جدا ہوئی اپنی بیٹی کو یوں سامنے پا کر حیرت سے دیکھتی رہ گئی۔ وہ حدید کی آواز پر ہوش میں آئیں اور دانین کو اپنے گلے سے لگاتے ہوئے برسوں پیاسے دل کی ممتا کو سیراب کرنے لگی۔ اس ایموشنل ملن پر حدید ملک کی بھی آنکھیں نم ہوئیں اور اس نے انگوٹھے کے کونے سے اپنی آنکھوں کی نمی صاف کی۔ مما، مجھے لگا آج میں نے آپ کو کھو دیا ہے۔ مجھے جب یاسر بھائی نے بتایا کہ آپ اب نہیں رہی تو مجھے لگا میری دنیا اجڑ گئی ہے، میرا واحد خونی رشتہ مجھ سے جدا ہو گیا، مگر آپ کو یوں صحیح سلامت اپنے روبرو دیکھ کر میرے دل کو کتنا سکون ملا ہے، میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ میں جو آپ سے کہتی تھی کہ میں آپ سے نفرت کرتی ہوں، نہیں، میں غلط تھی۔ میں نے تو آپ سے اتنی نفرت ہی نہ کی تھی جتنی میرے دل میں آپ کے لیے محبت چھپی ہوئی تھی۔ مما، مجھے معاف کر دے، میں نے آپ کا دل دکھایا۔ اس نے عافیہ بیگم کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا، جس پر عافیہ بیگم نے اس کے ہاتھوں پر نرمی سے بوسہ دیا اور اسے لے کر لاؤنج میں آ گئی۔ اس کے چہرے کی حالت دیکھتے ہی عافیہ بیگم نے حدید کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا، جس پر حدید نے آج جو کچھ ہوا سب کچھ منوان سنا دیا۔ ماریہ بیگم کی کلاس لینے کا سوچ کر انہوں نے دانین کو اپنے ساتھ کمرے میں لے لیا۔ کمرے میں آ کر اس نے عافیہ بیگم سے وہ ساری باتیں کی جو وہ ان سے کرنا چاہتی تھی مگر کبھی کر نہ پائی، اور حدید کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ ان کے شوہر کا بیٹا ہے، اور حدید کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ صبح ناشتے پر جب وہ دونوں ماں بیٹی نیچے آئیں تو حدید نے ان دونوں کو حسرت سے دیکھتے ہوئے اپنی ماں کو چھیڑا۔ مما، ناٹ فیئر، جب سے آپ کی بیٹی آئی ہیں آپ نے اپنے بیٹے کو بھلا دیا ہے، اس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس کی کیوٹ فیس بنانے پر وہ مسکرائیں اور اس کے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، تمہیں لگتا ہے میں اپنے بیٹے کو بھول سکتی ہوں؟ اگر دانین میرا دل ہے تو تم میرے دل کی دھڑکن ہو، بھلا میں ان کے بغیر زندہ رہ سکتی ہوں؟ عافیہ بیگم نے دونوں کی طرف دیکھتے محبت سے کہا، جس پر وہ دونوں عافیہ بیگم کی محبت سے سرشار ہو گئے۔ عافیہ بیگم نے دانین کو خوب شاپنگ کروائی اور شام کا کھانا انہوں نے باہر سے کھایا۔ عافیہ بیگم کی سنگت میں اس نے اپنے سارے شوق پورے کیے، جیسے میرا اپنی ماں سے لاڈ اٹھوایا کرتی تھی، اور وہ حسرت سے دیکھتی رہتی تھی کہ کاش اس کی ماں بھی یوں اس کے لاڈ اٹھاتی، مگر آج اس نے اپنے تمام حسرتیں پوری کر لیں۔ اپنی ماں کی سنگت میں اسے ادراک ہوا کہ ماں کا ساتھ اولاد کی زندگی میں کیا درجہ رکھتا ہے۔ اگلے دن عافیہ بیگم ماریہ بیگم کے گھر گئیں اور انہیں خوب سنائی اور یاسر کی کرتوتوں کا بھی بتایا، جس پر ماریہ بیگم کا سر شرم سے جھک گیا۔ شام کو گھر آنے پر انہوں نے یاسر سے جب سچ جاننا چاہا تو وہ مکر گیا، مگر ماریہ بیگم کے سامنے اس کا جھوٹ زیادہ دیر نہ چل سکا اور بالآخر اس نے سب سچ بتا ہی دیا۔ ماریہ بیگم نے اس کی اس حرکت پر جی بھر کر اسے شرمندہ کیا، مانا کہ وہ دانین کے ساتھ برا سلوک کرتی تھی، مگر وہ اپنے بیٹے کو اتنی اجازت ہرگز نہ دے سکتی تھی کہ وہ کسی لڑکی کی زندگی کو تباہ کر دے۔ دوسری طرف حدید کی پسندیدگی کو دیکھتے ہوئے عافیہ بیگم نے ان دونوں کی شادی دھوم دھام سے کر دی۔ وہ دلہن بنی اپنی سیج سجائے بیٹھی تھی جب وہ چلتا ہوا اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس نے دانین سے اپنی محبت کا اظہار کیا اور اسے منہ دکھائی میں ڈائمنڈ کا نیکلس تحفے میں دیا۔ حدید نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے اسے محبت سے سمیٹ لیا۔ دانین کی زندگی میں آزمائشیں آئی تھیں، مگر اس نے جس طرح بہادری اور ہمت سے ان مصیبتوں کا ڈٹ کر سامنا کیا، اس کے بدلے میں خدا کی طرف سے اسے حدید ملک جیسا چاہنے والا شوہر بطور انعام ملا تھا۔